अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। जहांगीर तरीन फॉरगेट एंड फॉरगिव करने के इस वक्त मूड में नज़र नहीं आ रहे, अगरचे अभी तक उनकी तरफ से वाज़े और दो टोक ऐलान नहीं किया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर यानी PTI के ख़िलाफ़ चलने वाली जो मूव है उसमें वो हिज़्ब इख्तलाफ के साथ खड़े होंगे या कैप्टन के साथ खड़े होंगे। अभी तक उनकी तरफ से वाज़े ऐलान नहीं आए, लेकिन इशारे आ रहे हैं। वो इशारे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि उनका ताल्लुक इस फ्यूचर के जो पॉलिटिकल बिल्डअप है उसके साथ है, और उसके लिए उन इशारों को समझ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब की तरफ से की गई फ़ोन कॉल जहांगीर तरीन साहब को राम नहीं कर सकी, उनके दिल के अंदर उनके लिए मोहब्बत नहीं जाग सकी, तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन साहब ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि माजी के अंदर जो जो कुछ किया जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब के लिए, अब वो मज़ीद किसी किस्म की कोई कुर्बानी देने के लिए इमरान खान साहब के लिए तैयार नहीं है। और जो इशारे जिसका मैंने आपसे जिक्र किया वो भी बड़े एविडेंट है, वो भी बड़े सामने हैं और ज़्यादा दूर की बात नहीं है। कल ही की बात है, कल जब इमरान खान साहब लाहौर आए और लाहौर आते ही उन्होंने कुछ मुलाकातें की और पंजाब के जो 4 डिवीजन्स हैं उनके अरकान असम्बली के साथ मुलाकात की। और जिन डिवीजन्स के अरकान असम्बली के साथ मुलाकात की उसमें मुल्तान डिवीज़न है, भावलपुर डिवीज़न है, साहिवाल डिवीज़न है, और ये जो ख़ास तौर पर ये वो तमाम इलाके हैं जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और यही वो इलाके हैं जहां पर जहांगीर तरीन साहब की जो सपोर्ट है, चाहे वो MPs हैं चाहे वो MNAs हैं, वहां पर मौजूद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास के अंदर जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को भी बुलाया गया, और इन अरकान असम्बली ने इन इजलासों में वज़ीर आज़म के सामने बैठकर हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उसमें मुल्तान से हाजी जावेद अख्तर अंसारी, सुलेमान नईम, लोधरा से शफीक अराई और रहीम यार खान से मियाँ शफ़ी शामिल हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि अहमदपुर शर्किया से जो रुकन हैं मुंतखब हुए PTI की टिकट से जनाब समी गिलानी साहब, उनको जब इमरान खान साहब ने कहा कि आप अपना ख़यालात का इज़हार करें तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरी तरफ से माज़रत है, इस मौके पर मैं कुछ बात ऐसी नहीं करना चाहता जिससे आपकी दिल आज़ारी हो, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसको करके मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहे, लिहाजा मेरी खामोशी ही बेहतर है। जबकि रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले जो PTI के लीडर हैं मुबीन आलम साहब, वो इस इजलास में मौजूद थे, लेकिन इस इजलास की कार्रवाई को देखते हुए वो इजलास अधूरा छोड़कर बाहर चले गए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जिन अरकान का ताल्लुक़ जहांगीर तरीन ग्रुप से है, जिनका मैंने भी आपके सामने कुछ नाम भी लिए, उनमें से जो लोग हैं अक्सरियत, उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में किसी भी किस्म की दिलचस्पी का इजहार ही नहीं किया, ना ही उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िताब के ऊपर कोई बात की। क्योंकि इमरान खान साहब ने जब अरकान असम्बली बात कर रहे थे तो उन्होंने अपना जिक्र भी किया, उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया इमरान खान साहब ने कि अगले 4-5 हफ़्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। अगर ये वक्त गुज़र गया तो उसके बाद हम अपना 1.5 साल की जो टर्म है वो ना सिर्फ कंप्लीट करेंगे बल्कि अगले इलेक्शन के लिए हम पॉपुलर वोट सब भी हासिल करेंगे, और लोगों के अंदर जो हमारी मकबूलियत इस वक्त कम हुई है हम उस मकबूलियत को भी दोबारा हासिल कर लेंगे। और साथ साथ उन्होंने अपने रवायती जुमले बोले, छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डालूंगा, करप्शन करने वालों को बेनकाब करूंगा, अपोजिशन में हूँ चाहे हुकूमत में हूँ इनका पीछा करता रहूँगा, इनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचा कर ही दम लूँगा। और दिलचस्प बात यह है इस मीटिंग की कि इस मीटिंग के अंदर चंद अरकान असम्बली, आपको पता है हर जगह पर मौजूद होते हैं, जो लीडर है उसको आसमान पर चढ़ा देते हैं। वहाँ पे कुछ लीडरों ने कहा कि जनाब आप कल ही इलेक्शन कराएं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम दोबारा जीतेंगे इलेक्शन, बल्कि इस मरतबा 2/3 अक्सरियत के साथ जीतेंगे। तो उस पर इमरान खान साहब हंस पड़े, उन्होंने लोगों से कहा कि जनाब इस वक्त अवामी मकबूलियत के हवाले से हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, यानी इस हवाले से इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि अवामी मकबूलियत के हवाले से उनके हालात, उनकी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ये जो बात है जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप के हवाले से, ये ज़्यादा एविडेंट इस वजह से भी मालूम होती है कि इमरान खान साहब ने लाहौर आने से पहले जो इस्लामाबाद के अंदर कुछ मुलाकातें की, उन मुलाकातों के से ज़ाहिर होता है कि अब इमरान खान साहब ने रूल्स ऑफ गेम को चेंज करने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि
اب ہارڈ ہٹنگ بھی وہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پولیٹیکل لائن اپ ہے اس کو کچھ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانب انہوں نے ساری اپنی جو جماعتی قیادت ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا ہے اور خود فرنٹ لائن پہ آگے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، شروع سے ہی ان کا یہ ماننا ہے کہ کیپٹن کو لیڈ فرام دی فرنٹ کرنا چاہیے، خود آ کر پرفارمنس بھی دینی چاہیے اور لیڈ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا انہوں نے جو رولز ہیں اس میں اب کی ہے تبدیلی، کیونکہ ماضی کے اندر جب ان کو ضرورت پڑی تو ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی گئی اسلام آباد کی طرف سے، آپ پارا کی طرف سے، لیکن اب موجودہ حالات میں جو اب نیوٹرل ہونے کی بات بڑے کھلے بندوں میں کی جا رہی ہے، تو اس صورتحال میں اب عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی سپورٹ چاہیے۔ تو اب آپ پارا کی جگہ پر جو ہے اسلام آباد میں جو سیکریٹریٹ ہے، اس سیکریٹریٹ کا جو کے بلاک ہے وہاں پر جس شخصیت کا دفتر ہے وہاں سے اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی جائے۔ میرا اشارہ ہے انٹیلیجنس بیورو کی طرف، اور انٹیلیجنس بیورو کے موجودہ جو چیف ہیں ڈاکٹر سلیمان صاحب، وہ اس معاملے میں بہت زیادہ اب اہمیت اختیار کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے بہت زیادہ منظور نظر ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب ڈاکٹر سلیمان کی تقرری ہو رہی تھی ایز اے ڈی جی آئی بی، تو اس کی جو منظوری ہے وہ آئی تھی راولپنڈی سے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت ان کو لگایا گیا تو اس وقت ان کے معاملے میں کوئی ایک آدھ نیب کے حوالے سے کوئی کیس کی بھی آوازیں آ رہی تھیں کہ وہ کیس ان کا کوئی نیب کے اندر پینڈنگ بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن کو بڑا اسٹرینتھن کیا، اور جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب، کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بیچ میٹ بھی ہیں اور یہ دونوں بڑے گہرے دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اب جب اعظم خان صاحب کسی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یقینی طور پر پرائم منسٹر کے سامنے اس شخصیت کا قد بھی بڑھے گا اور اعتماد بھی بڑھے گا۔ اب پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ بہت زیادہ الائنڈ بھی ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کی مکمل ایک فہرست بنائیں کہ کس نے کس کے ساتھ رابطہ کیا، کب کیا، ملاقات ہوئی تو کب ہوئی، اپنے حلقہ احباب کے اندر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، اس سے ذرا نتیجہ اخذ کیا جائے کہ یہ ٹلٹ کہاں پہ ہے، ان کا حکومت کی طرف ٹلٹ ہے، اپوزیشن کی طرف ہے۔ اس طرح کی ہدایات دی گئی تھی اور ایک لسٹ بھی بنائی گئی ہے، اور جس کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ اراکین اسمبلی ہیں نیشنل اسمبلی کے، جو اس وقت شیکی ہیں، وہ اپوزیشن کی حمایت بھی کر سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف بھی آ سکتے ہیں، ان کا ملا جلا رجحان ہے۔ یہ وہی اراکین اسمبلی ہیں جن کے بارے میں اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ ان لوگوں کی سپورٹ ان تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اس حوالے سے دو اپنی حکمت عملی بنائی ہے، دو رخی ہے یقینی طور پر۔ پہلے مرحلے میں عمران خان صاحب جس طرح لاہور آئے، لاہور آ کے انہوں نے ساہیوال، ملتان، باولپور ڈویژن کے اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کی، اسی طریقے سے اب اسلام آباد میں بھی وہ ان اراکین اسمبلی کے ساتھ مختلف وفود کی شکل میں ملاقاتیں بھی کریں گے اور ان سے اپنی حکومتی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کی شکایات جو ہیں وہ سنیں گے بھی، شکایات کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے یقین دہانیاں کرائی جائیں گی، ترقیاتی فنڈز دیے بھی جائیں گے، اس قسم کی چیزیں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن اس لوگوں کو ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے اپنی مٹھی میں واپس لیں اور اپنی پبلک اپنی جو سپورٹ ہے وہ حاصل کریں، کیونکہ اگر جو اپوزیشن کا پلان ہے کہ اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ان ہاؤس چینج کی جائے، تو اتحادی اگر اپنا ساتھ نہیں چھوڑتے تو اپوزیشن کے پاس دوسرا جو آپشن ہے وہ اراکین اسمبلی سے فلور کراس کرانا ہے، اور اس کو بھی روکنے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، اپنے ساتھ ملائیں، اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ یہ ہے امپورٹنٹ بات، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو 172 کا میجیکل نمبر پورا کرنا یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوگی، اور اس مرتبہ ایسے کوئی حالات نہیں ہیں کہ اراکین اسمبلی کو چھنگا مانگا رکھ دیا جائے یا معلم جبا رکھ دیا جائے۔ اراکین اسمبلی کو اسلام آباد میں ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ پنجاب بھی اس وقت ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے اپوزیشن کے پاس، اور سندھ سے ویسے اراکین اسمبلی کو ٹائم پر لے کے آنا بہت بڑا پرابلم بن جائے گا، لہٰذا وہیں پہ رہیں گے پارلیمنٹ لاجز میں اور وہیں سے آئیں گے اجلاس کے اندر۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر کوئی بندہ حکومتی رکن
ایبسٹین کر جاتا ہے, غیر حاضر ہو جاتا ہے, لاپتہ ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ نمبر پورے کرنے ہیں اپوزیشن نے. اور یہ اراکین اسمبلی جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے, تو حکومت بھرپور کوشش کرے گی کہ یہ اراکین اسمبلی ہال تک نہ پہنچ سکیں, یہ اپنا ووٹ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کاسٹ نہ کر سکیں. لہٰذا ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ یہ جناب یہاں تک نہ آئیں, اور اس مرتبہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ آئے گی ڈاکٹر سلیمان صاحب کے محکمے کے پاس. اور دیکھنا بڑی دلچسپ لڑائی ہوگی کہ اس مرتبہ جو دوسرا ادارہ ہے اس کی سپورٹ کے بغیر کیا ڈاکٹر سلیمان صاحب کا جو ادارہ ہے وہ یہ فرض ادا کر پائے گا. اور اگر جس طریقے سے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب اس وقت اصلاح و مشورے کر رہے ہیں, اگر اس صورتحال میں وہ غیر جانبداری ختم ہو جاتی ہے اور اپوزیشن کو اگر فرض کرتے ہیں سپورٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, تو پھر ڈاکٹر سلیمان صاحب کیا کریں گے, پھر عمران خان صاحب کا فارمولہ کیا ہوگا. یہ ہے اس وقت کا مخمصہ جہاں پر ہر ایک اپنے نا دائرے کے اندر پھنس گیا, وہاں سے باہر نکلنے کا اب راستہ نہیں مل رہا, نہ اپوزیشن کو, نہ اسٹیبلشمنٹ کو, اور نہ ہی گورنمنٹ کو. اور اس ساری صورتحال میں جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے وہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ چل مار کے بیٹھا ہے, بڑے سکون سے بیٹھا ہے, کیونکہ جس طریقے سے مسلم لیگ کاف کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ گیا ہے ان کی طرف سے, مسلم لیگ کاف کی طرف سے مسلم لیگ نون کے پاس, اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بھی کچھ مطالبات گئے ہیں مسلم لیگ نون کے پاس یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے پاس. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے اس کے اندر ان کے لیے فیوچر سیٹ اپ کے اندر جو گنجائش ہے وہ حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اگر ان کو کسی طرف سے واضح اور دو ٹوک انداز میں اس بات کی آواز آ گئی کہ ہم آج بھی اور آنے والے کل میں بھی ترین صاحب کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے اور ترین صاحب کو ہر طرح کا جو ہے اکاموڈیٹ کیا جائے گا, تو پھر جہانگیر ترین صاحب بھی یہ جو فارگیٹ اینڈ فارگیو ہے اس کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کریں گے, بلکہ اس پر عمل درآمد کریں گے. وہ اب اس وقت اس موڈ میں نظر نہیں آ رہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کی جو غلطیاں ہیں ان کو درگزر کر کے آگے بڑھیں, کیونکہ اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ ان کو ادا کرنا پڑے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.